وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 35 سے 38 حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی مستعار زندگی کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر نگراں اور داروغے ہیں. ام لهم سلم يستمعون فيه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں، سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلیل لائے. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 35. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ ان کا یقین ہی نہیں ہے. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ تھانے دار ہیں، داروغہ. سامعین کرام، بل لا یقینون پہ گزشتہ سبق ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، یعنی اپنے اوپر، یعنی اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے، یعنی ہم اپنے آپ سے غافل ہیں تو ہم اپنے مقصود سے بھی غافل ہوں گے. دیکھیں، ایک چیز کی حقیقت سے جب آپ واقف نہ ہوں تو پھر اس کے مقصد سے بھی آپ نہیں جان سکتے. ہمارا المیہ یہ ہے سامنے کرام، بل لا یوقنون ہمارا المیہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. ہمارا یقین نہیں ہے، اپنے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے، پھر اپنے خالق کو ہم نے بھلا دیا ہے. یعنی اگر ہم یہ جانتے کہ ہماری اصل تو اللہ ہے، ہمارے وجود کی وجہ جو ہے، اصل ہمارا نور جو ہے وہ تو اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عام طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض،
اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان کا نور ہے، اور بنیادی طور پہ سامعین کرام یعنی جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب اب بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ہمارا عقائد کا بھی مسئلہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ الآن کما کان، اور آج یعنی ایک وقت ایسا تھا، کان اللہ تھا، ولم یکن معہ شیء، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ الآن کما کان، اور آج بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ پہلے تھا۔ تو اصل میں وہ ذات جو ہے وہ تو الحی القیوم ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہے سامنے کرام، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ذل ہے، سایہ ہے۔ علم تر الی ربک کیف مد الذل، کیسے اس نے، کیا تم دیکھتے نہیں اپنے رب کو کہ اس نے اپنا سایہ، یعنی یہ اس کا ارادہ ہے۔ حقیقت میں وجود جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، حقیقت میں وجود جو ہے وہ ایک ہے، اللہ۔ اب یہ جو باقی ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہے یہ اس کے ارادے کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کائنات پیدا ہو گئی، اصل ذات تو وہی ہے، اس کی تو کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کی واحد حقیقت ہے۔ اصل وجود جو ہے، لا موجود الا اللہ، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ میں اور آپ، یہ آسمان اور یہ جو کائنات، نہیں، یہ ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، بس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں کوئی چیز بنا لوں، میں کوئی بھی، یعنی ویسے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، میں اگر کوئی چیز بنا لوں تو یہ تو میں نے چاہا تو میں نے وہ چیز بنا لی، تو وجود تو میرا ہی ہے، اصل خیال تو میرا ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ اس حقیقت کو ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات کی اس جو ہمارے رنگ و بو ہیں ہمارے ارد گرد، یا جو مادیات ہیں، اس کی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی وجود ہے یا اس میں اپنی کوئی طاقت ہے۔ یہ جو پیسہ ہے، مال دولت، بہت سے لوگ اکثریت کہتے ہیں کہ مال دولت میں بڑی طاقت ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ طاقت ہے۔ پھر آپ کی اولاد ہوگی تو وہ بھی آپ کے زور یعنی دستے بازو بنے گی۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ مال اور اولاد کی جو ہے اس پہ بھی ہم بعض اوقات دھوکہ ہو جاتے ہیں۔ مال کے لیے یعنی ساری زندگی آپ نے وقف کر دی ہے مال کے لیے، پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، پیسے اور آنے چاہیے، اور آنے چاہیے۔ بھئی کبھی بھوکے رہنے کا بھی تو جذبہ بناؤ نا، کیونکہ ہمارے آقا نے تو اپنی زندگی جیسے گزاری وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ بس پیسوں کے پیچھے پڑ جاؤ اور پیسوں کی اپنا خدا بنا کے پیسوں کی فراوانی کے لیے زندگی گزار دو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال، تکاثر، زیادتی کی ہوس جو ہے اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا اور تم یقیناً جہنم کو دیکھ لو گے۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ظاہر کی فکر میں غافل ہو جائیں، اپنے آپ سے، اپنے حقیقی مالک و مولا سے، اور اپنی مقصد زندگی کو اگر بھلا دیں تو پھر یہ ہے کہ جہنم ضرور جانا ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں، نعمتوں کا صحیح استعمال تو اسی وقت کریں گے بلکہ ہم لا یوقنون کے حصار سے باہر آ جائیں گے۔
بل لا یوقنون کے حصار سے جب ہم باہر آ جائیں، بے یقینی کی کیفیت سے جب ہم یقین کی کیفیت میں آ جائیں گے، اپنے بارے میں ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہاں میری حقیقت تو روح ربانی ہے، ہاں میرا مقصود تو اللہ ہے، ہاں میری ترجیح تو آخرت ہے۔ جب آپ کا یہ یقین آ جائے گا تو پھر آپ کو فکر آخرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ابھی جو فکر آخرت نہیں ہے عام طور پہ، عمومی اور اجتماعی طور پہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ بل لا یوقنون، دیکھیں کتنی، میں کہتا ہوں نا کہ ہم نے تو ان آیتوں کو کنورٹ کر دیا ہے وہاں مکی دور کی آیتیں ہیں، یہ تو ان کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے تھی، اور یہ خطاب بھی انہی سے ہے، خطاب مجھ سے ہے۔ اگر ہم سمجھے قرآن میرے لیے ہے، میرے لیے نصیحت ہے، تو بل لا یوقنون، اس کے سحر میں ہم گرفتار ہیں، بے یقینی کے سحر میں ہم گرفتار ہیں، اور یہ ایک جادو سا ہے، یہ دنیا اور جو ہے یہ ایک سحر ہے، اس سے ہم مسحور ہو گئے ہیں، یعنی اس کے ظاہر نے ہمیں مسحور کر دیا ہے۔ جیسا کہ تھوڑی سی میں آپ کو توجہ دلاؤں، قارون جو تھا وہ بہت مالدار تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل سے تھا، لیکن ان کے ساتھ مل گیا تھا مال دولت وغیرہ جو بھی ہے، تو یعنی لیکن تھا وہ مسلمان بنیادی طور پہ، تو لیکن غافل ہو گیا تھا، ہماری طرح غافل ہو گیا تھا، اور مال و دولت اسباب جمع کر لیے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے نا کہ جو اس سے فخرج علی زینتہ، اپنی زیب و زینت سے وہ نکلا، وَإِكَأَنَّهُ، وہ جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا جو قرآن ہے کہ بھئی اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ تو بڑے حصے کا مالک ہے، اتنا مال و دولت ہے اس کے سامنے۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ وہ مسحور، یہ کچھ لوگوں پہ اس کی دولت کا جادو چل گیا، تو وہ جو ہے اس وقت وقتی طور پہ ان کے بعد منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ یا لیت لنا مثل ھذا، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی دولت کما گیا، بڑے حصے کا مالک بن گیا۔ تو یہ اب وہ اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھنسا دیا۔ چلیں اگر وہ عذاب نہ بھی آتا تو مرنا تو تھا، تو پھر بھی مال چھوڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ زمین میں ابھی تک دھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا نوٹ کر لیں، زندگی کے ظاہر نے ہمیں مسحور کر دیا ہے، ہم یہ ظاہر کے ایک سحر میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے۔ اب چونکہ ظاہری ہماری نظر کے سامنے ہے تو اس کا سحر زدہ، مسحور، یعنی اس کے سحر میں آ گئے۔ یہ کڑکتے نوٹ کس کو اچھے نہیں لگتے؟ 5000 نوٹوں کی گڈیاں جو ہیں کتنے روپے ہو گئے؟ 5 لاکھ ہو گئے، یہ کس کو اچھے نہیں لگتے؟ کسی کے پاس کوئی آپ کے سامنے وہ کرے کہ 10-12 گڈیاں ہوں اس کے پاس، تو وہ آپ کہیں یار بڑی دولت ہے اس کے پاس، پھر آپ اس سے توقعات بھی لگا رکھتے ہیں، اور پھر یہ ساری جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ ظاہر کا جادو اگر آپ پر چل جائے، اس کا ایک علاج بھی ہے صاحب کرام، اگر آپ سنیں تو اس کا ایک علاج بھی ہے، اس کے سحر سے نکل آنے کا ایک علاج بھی ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ دیکھیں جادوگر جو ہے، جادوگر عام جو جادو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کالا جادو، سفید جادو، یہ وہ، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جادوگر کا جادو آپ پر نہ چلے تو آپ اس کے خلاف ایک غصے کی کیفیت پیدا کر لیں اور اس کے جادو پر یقین نہ کریں۔ یعنی یہ ویسی میں ایک ترکیب بتا رہا ہوں، پھر اس کا نتیجہ بھی نکالتا ہوں کہ آپ یہ، یعنی ایک تو جادو چونکہ حرام ہے تو ایک غصے کی کیفیت آپ پیدا کر لیں اپنے ذہن میں، اور پھر یہ ہے کہ وہ
اس کے متعلق آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کا کوئی جادو مجھ پہ نہیں چلے گا، تو وہ جادو آپ پر کام نہیں کرے گا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ دنیا کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کا جادو اس سے آپ باہر آ جائیں، تو آپ کو حقیقت پر ایمان لانا ہوگا، اپنے اللہ پر ایمان لانا ہوگا کہ اللہ ہی میرا خالق اور مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک یہ یقین کی کیفیت اگر آپ کے سامنے آ جائے تو بات پھر بدل جائے گی۔ پھر یہ دنیا کا جو جادو ہے یہ آپ پر کام نہیں کرے گا، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی، آپ کی یقین میں ایک بات آ جائے گی کہ حقیقت جو ہے، جو وجود حقیقی ہے یا جو نافع ذات ہے یا ادوار ذات ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے تمام امیدیں وابستہ کر لیں، یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے جو میری رب بھی ہے۔ یہ ہمارا یقین نہیں آتا، اس لیے ہم جو ہے بتوں پر یقین کر لیتے ہیں، ظاہر پر یقین کر لیتے ہیں، کرسی پر یقین ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کرسی کے لیے، عہدوں کے لیے کتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، بعض اوقات تو کرسیاں بکتی ہیں۔ پھر یہ ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ کا یقین ظاہر پہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا یقین جو ہے حقیقت اپنے اللہ پہ یقین کر لیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، تو بات تو پھر سدھرنے لگے گی۔ یہ یقین جو ہے سامنے کرام، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یقین والوں کو تلاش کریں، ان کی محفل میں بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ کونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں، یہ قرآن نے ہمیں یہ ترتیب بتائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ مع مطلب ان میں اٹھو بیٹھو، تو ظاہر ہے کہ وہ اہل یقین جو ہے ان کی صحبت بھی آپ کو یقین کی دولت سے نواز سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، ان کی صحبت یعنی ان کی بابرکت صحبت میں جو بیٹھا وہ کامیاب ہو گیا، اور ان کو یعنی بلند ترین مراتب مل گئے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خطاب مل گیا۔ تو یہ اہل یقین کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں گے اور ان پر بھی یقین ہوگا آپ کا کہ ہاں یہ تو بہرحال یہ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے ہم جو ہے وہ یہ یقین کی کیفیت، تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ آپ اہل یقین کو ڈھونڈیں اور ان کی صحبت اختیار کریں اور ان سے تعلق رکھیں اور ان کے راستے پر چلیں، جو سچے لوگ ہیں ان کے راستے پر چلیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی، تم اس شخص کی پیچھے چلو، اس کا اتباع کرو، واتبع اس کا اتباع کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ تھا۔ تو اب آگے چلتے ہیں سامنے کرام۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے، یا یہ کوئی داروغہ ہیں؟ اس کا تھوڑا سا ہمیں شان نزول کے حساب سے بھی اس کو دیکھنا ہوگا، اور پھر اس کو اپنے لیے بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے رحمت کے خزانے۔ بات یہ تھی کہ جہاں مشرکوں کے اور اعتراضات تھے، وہاں ایک یہ بھی تھا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، کہ بھئی چلو پیغمبر اگر آنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھجوایا ہے، تو اس یتیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت سے کیوں نوازا، یا رسالت کی ذمہ داریاں اس کو کیوں عطا کی؟ کسی دو بڑے شہروں پہ اعلیٰ رجل من قریتین عظیم، ہمارے ہاں سردار موجود ہیں، بڑے سردار موجود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ وہ دی؟ لولا انزل ھذا القرآن، یہ قرآن ان پہ کیوں نہیں، یعنی رسالت سرداروں کو کیوں نہ دی؟ اس غریب اور یتیم معاذ اللہ، یعنی بظاہر ان کو لگتے تھے، وہ تھے تو کائنات کے شہنشاہ، تو ان کا یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی یہ
ام عندہم، یہ اللہ کے خزانے جو خزانے ہیں کیا تمہارے پاس ہیں اور اس کی تقسیم تم کرو گے، تم ان پہ داروغہ بنے بیٹھے ہو؟ یا اب یہ جو دوسری آیت ہے ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے اور اس سے یہ سنتے ہیں، فلیأت مستمعہم، لے آئیں اس سننے والے کو بسلطان مبین۔ اس کی بھی تھوڑی سی وہ ہے کہ یعنی وہ لوگ جو تھے حضور کی رسالت کو جھٹلاتے تھے، رسالت کے تم اللہ کے رسول نہیں ہو، اللہ کے رسول دعویٰ کرتے کہ میں اللہ انی رسول اللہ، وہ کہتے نہیں تم ہو۔ اب اس میں یہ ہے ام لہم سلم، کہ تمہارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے؟ تمہارے پاس اے مشرکو، اے کافرو، جو میرے رسول کی رسالت سے انکار کرتے ہو، اس کو جھٹلا رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی باوثوق ذرائع ہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا انسان ہے جس نے سیڑھی لگا کے آسمان میں اللہ کی باتوں کو سنا ہو کہ بھئی یہ تو دعویٰ کر رہا ہے اور یہ تو میرا رسول نہیں ہے معاذ اللہ؟ تو ثبوت لے آؤ اگر تمہارے پاس، تمہارے پاس سیڑھی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی ذریعہ ہو، سیڑھی ذریعہ ہوتی ہے نا، کہ تم بارگاہ الہی میں حاضری ہوتی ہے تم میں سے کسی کی بھی، تو تم اس سننے والے کو جس نے یہ سنا ہو، یعنی مطلب اس میں یعنی غرض یہ ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، کیا تم نے اس بات کو سنا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ تو لے آؤ، جس نے سنا ہے وہ اپنی دلیل کے ساتھ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رسالت تھی اور سچے رسول تھے۔ اب اگر کوئی جھٹلا رہا ہے تو وہ اپنی دلیل کے ساتھ لے آئے کہ بھئی دلیل، مثال کے طور پہ یہاں ایک انسان ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک عام شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ بھئی وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں بھی ایم این اے ہوں، تو اس سے کوئی دعویٰ نہیں مانگے گا، یا کوئی بھی چیز ہو، یعنی ہر چیز کی صداقت کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے، تو دلیل لے آؤ کوئی۔ یا ایک انسان، میں کہتا ہوں کہ ایک انسان 5ویں جماعت پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے میٹرک کیا ہے، لے آؤ بھائی کوئی ڈگری لے آؤ، یعنی یہ اس قسم کی بات ہے، کوئی ڈگری لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ تمہارے پاس۔ یا ایک مکان ہے میرے محلے میں، بڑا عظیم الشان اونچا عالیشان مکان ہے بظاہر، تو وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے میرا ہے، بھائی دلیل لے آؤ۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ۔ بہرحال اب اس میں ایک آیت، یہ 2 ہی آیتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اس میں اب یہ ہے جو پہلا، یعنی ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ان 2 آیاتوں میں ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم تو خدا بنے بیٹھے ہیں، یعنی اس میں وہ ہے نا ام عندہم خزائن ربک، یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے، جو خزانوں کے وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں، میرا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو خزانے ہیں، جو بھی اس کی ملکیت ہے، جو خزانہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کا، تو اب یہ اس کی مرضی ہے۔ یعنی یہ لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ بھئی یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے اور اس کو کیوں دی گئی، تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے چن لیتا ہے۔ یہ تو ہماری دنیا والوں کا یہ ہے کہ اونچے لوگ جو ہیں، آپ اسمبلی میں دیکھیں کتنے غریب آپ کو مل جائیں گے، کہ جو مال و دولت والے نہیں ہوتے، اسمبلی میں تو سارے تقریباً لینڈ لارڈ مافیا اور جاگیردار مافیا یہ سب جاتا ہے جو خرچ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اونچے عہدے اونچے لوگوں کو ملنے چاہیے، جو صاحب حیثیت لوگ ہوں ان کو یہ جاگیریں ملنی چاہیے، یہ ملنی چاہیے، وہ ملنی چاہیے۔ یہ ہمارا دنیا کا قانون نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
اللہ، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے گیا پیغمبری ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کوئی جائیدادیں تھیں؟ بہت عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے۔ فرعون کے حیثیت سے ایک یعنی کس حیثیت میں کھڑے ہو؟ ان کے پاس تو کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس ان کا دربار میں کھڑے ہو کے انی رسول رب العالمین، تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو بہرحال یہ اب ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اصل میں یہ سب ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں سامنے کرام، اس کو ہم اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی، اگر آج کسی کے پاس کچھ بھی ہے تو اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہمارے جسم کا جو کچھ بھی ہم تو اپنے جسم کو اپنا مالک سمجھتے ہیں نا، اپنا، یعنی ہم اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ میرے کھیلنے کا وقت ہے اور یہ میرے آرام کا وقت ہے، یہ اس وقت میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ آپ دیکھیں لغویات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ آخر تمہیں یہ اس طریقے سے تقسیم یا اس وقت کو خرچ کرنے کا فضولیات میں اس کا اختیار تمہارے پاس کیوں ہے؟ کیا تم اس کو، کیا یہ تمہارا ہے؟ اس میں یہ ذرا نقطہ نوٹ کر لینا، ام عندہم خزائن ربک، کیا یہ مالک ہیں تمہارے رب کے خزانوں کے، یا یہ کوئی داروغہ ہیں؟ ابھی مضمون جاری ہے سامعین کرام، وقت اختتام پذیر ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون Or were they created out of nothing, or are they the creators? ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون Or did they create the heavens and the earth? In fact, they are not certain. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون Or do they possess the treasuries of your Lord, or are they the controllers? ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين Or do they have a stairway by means of which they listen? Then let their listener produce a clear proof. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔